بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ہجرت اسلام کی وہ تاریخی رات ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا دباچہ ہے، اور مدنی زندگی ہی اسلام کی آزادی، توسیع و تبلیغ اور خلافت الہیہ کے قیام و استحکام کا ضمانہ ہے۔ اس مبارک رات میں دو بزرگوں کی اسلامی خدمات سب پر بالا ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اور یار غار بننے کا شرف حاصل کیا۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بستر پر لیٹے ہیں جس پر حملہ کرنے کے لیے قریش کے بہادروں کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں کہ صبح ہوتے ہی تمام تلواریں سونے والے پر برس پڑے۔ تفسیر یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر قریش نے جب ہر طرح کے ظلم ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند مظلوموں کے علاوہ قریب تمام حضرات ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے پنجے سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنا مضبوط اڈا بنا لیا۔ یہاں اسلام برابر پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ اس سے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ منظم ہو کر اور سامان جنگ سے لیس ہو کر ہمارے مظالم کا انتقام لیں گے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے قریش کے تمام سرداروں کی میٹنگ ہوئی۔ بالآخر طے پایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ جانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دو۔ پروگرام بنا کر رات کو قریش کے ہر قبیلے کا ایک شخص اکٹھا ہو جائے اور یہ پورا مجمع مسلح ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لے، اور صبح ہوتے ہی سب کے سب ایک ساتھ ان پر تلواریں برسا کر خاتمہ کر دے۔ وحی الہی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع کیا اور ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے خطرناک منصوبے سے مطلع فرمایا جا چکا تھا۔ انہیں پوری اطلاع تھی کہ آج رات کا شائنہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرماؤں کے گھیرے میں ہے، مسلح محاصرہ ہے، مکان کی چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تمام محاصرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر اطہر پر ایک ساتھ تلواریں برسائیں گے۔ ہاں، اسی بستر پر لیٹنے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 23 سال کے نوجوان ہیں۔ جینے کے دن ہے۔ آج بستر نبوی پر لیٹنا اپنی جان کی قربانی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال سے مذاہب کی تاریخ خالی ہے اور عالم ملکوت اس جانشانی پر محو حیرت ہے۔ مفسر کبیر محدث وقت عارف باللہ صاحب کرامات و مقامات حضرت مولانا عبدالحق مہاجر عقیل میں مفسر سالبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جانثاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں میں مواخات قائم کر دی، ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، تم دونوں میں سے کوئی ہے کہ اپنی عمر اپنے بھائی کو نذر کر دے؟ دونوں جلیل القدر فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی عزیز سمجھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے علی بن ابی طالب اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مواخات قائم کی ہے۔ دیکھو، آج ان کے بستر پر علی لیٹے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تم دونوں علی کی طرح اپنے بھائی کے جانثار نہیں ہوئے۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان کی حفاظت کرو کہ دشمن کچھ نہ کر سکیں۔ حکم پاتے ہی دونوں فرشتے اترے۔ رات بھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے بیٹھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پائنٹی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک پر مبارکباد تھی کہ اے ابن ابی طالب، آفرین آفرین، اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔